خونی درخت، ایک بھیانک کہانی۔ کچھ درخت سایہ دیتے ہیں، کچھ درخت پھل دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جو انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی خونی درخت کی ہے جو انسانوں کا خون پیتا تھا۔ گاؤں کا درخت۔ گاؤں کا نام مہرولا تھا۔ صدیوں پرانا گاؤں تھا، لیکن ہر شخص کو صرف ایک بات سے ڈر لگتا تھا، اس درخت سے جو گاؤں کے باہر تھا، اکیلا پیپل کا درخت۔ اس کی شاخیں بھی بہت ڈراونی تھی، ہر شخص اس سے ڈرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس درخت کے اندر ایک آتما بند ہے، ایک خونی دلہن۔ کوئی بھی اگر گاؤں میں سے اس درخت کے نیچے غلطی سے سو جاتا تو اگلی صبح وہ کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ گاؤں کے سبھی لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اس درخت سے، کیونکہ وہ دلہن رات کو اس کا خون چوس لیتی۔ شہر سے آئے 3 دوست، علی، نعمان اور اقرا۔ وہ ولاگز بناتے تھے اور ہارر جگہ پر جا کر شوٹ کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس گاؤں کے درخت کے بارے میں سنا تو کہنے لگے، کیا پیڑ بھی کسی کو مار سکتا ہے؟ گاؤں کے لوگ گاؤں والوں نے منع کیا، اس کے پاس بھی مت جانا ورنہ وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ لیکن وہ لوگ ہنسی میں اڑا کے رات کے 12 بجے اس درخت کے پاس چلے گئے، کیمرہ، ڈرونز اور ٹارچ کے ساتھ۔ پہلی غلطی۔ جیسے ہی وہ لوگ رات کے 12 بجے درخت کے پاس پہنچے تو ہوا تیز چلنا شروع ہو گئی اور اقرا کو زمین پر ایک چوڑی نظر آئی۔ اس نے اٹھائی تو وہ چوڑی بہت پرانی تھی۔ اس نے کہا، کسی کی گر گئی ہوگی۔ نعمان کہنے لگا، ہو سکتا ہے کسی چڑیل کی شادی ہو رہی ہو، اس کی ہو، اور سب ہنسنے لگے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور سب کی ٹارچ بجھ گئی اور کیمراز بھی گر گئے۔ علی، یار کیمرہ کی بیٹری تو فل کی تھی، یہ کیسے بند ہو گیا؟ نعمان، یہ کیا بکواس ہے، یہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ ان کو اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے علاوہ بھی وہاں کوئی ہے۔ خونی شام۔ اقرا کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا، میں کسی کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ علی نے ٹارچ آن کی تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ پھر کسی کا سایہ نظر آیا، ایک دلہن کا، جو کئی برسوں سے وہاں پہ بھٹک رہی تھی۔ اقرا ڈر کر چیخنے لگی اور بھاگی تو اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ نیچے گر گئی۔ زمین نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور زمین ہلنے لگی اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ نعمان اور علی دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور جہاں بھی بھاگ کر جاتے، پیڑ کی شاخیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ پیڑ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندہ ہو اور انسانوں کو مار رہا ہو۔ علی کہتا ہے، گاؤں والے صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ پیڑ ہر سال ایک انسان کا خون پی کر ہی خاموش ہوتا ہے۔ علی اور نعمان دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک درخت کی ایک شاخ آئی اور نعمان کو گلے سے پکڑ لیا۔ اس کا خون درخت پر لگا تھا۔ علی یہ سب کچھ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور نیچے گر گیا۔ اگلے دن جب گاؤں والے پیڑ کے پاس آئے تو صرف ایک بندہ ملا، علی۔ وہ بھی بے ہوش تھا اور اس کے دوستوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ علی کے دوستوں کا کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ گاؤں والوں نے بہت ڈھونڈا۔ علی بھی صرف ایک بات کو ریپیٹ کر رہا تھا، اس پیڑ کو ہر رات کسی کا خون چاہیے۔ اگر کبھی کسی جنگل کے بیچ اکیلا پیپل کا درخت ملے تو وہاں سے بھاگ جانا، ورنہ وہ تمہیں بلا رہا ہوگا۔ تمہارا بھی وقت آنے والا ہے، بس
اس شام جب تم اس پیڑ کے پاس سے گزرو گے۔ کہانی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، مگر وہ خونی پیڑ ابھی بھی وہاں ہے اور لوگ اس سے ابھی بھی ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی اور ہارر سٹوریز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے یوٹیوب چینل بھوت کہانیوں کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے بہت ساری ویڈیوز بنا سکیں۔